السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بٹ کائن کیا ہے اور بٹ کائن کیوں ضرورت آئی ہمیں بٹ کائن کو لینے کی یا بٹ کائن کو بنانے کی۔ تو اس کو جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں کہا کہ جیسے جیسے انسان ڈیولپمنٹس کرتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اس کی ایگزامپل ایسے لے لیتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی گاؤں میں رہتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کسی بڑی سٹی میں رہتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک کراچی میں رہ رہا ہے اور ایک جو ہے کسی ولیج میں رہ رہا ہے پاکستان کے۔ تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، دونوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ وہ ڈفرینٹ اس وجہ سے ہوگا کہ جو سٹی والا بندہ ہے اس نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، اس نے بسز دیکھے ہوں گے، اس نے وی آئی پی لوگ دیکھے ہوں گے، اس نے ٹرکس دیکھے ہوں گے، اس نے روڈز دیکھے ہوں گے، ایروپلین، بہت ساری چیزیں اس نے ایکسپیرینس کی، اور وہ چاہے گا کہ یار اس چیز سے بہتر کچھ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر مائنڈ کے اندر جو لائک کہ براڈنس ہوتی ہے نا، وہ اس کے مائنڈ کے اندر آئے گی کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو گاؤں کے لوگ ہوں گے، ایون میں ساروں کی بات نہیں کرتا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جسٹ ایک ایگزامپل ہے، آپ اس کو پرسنل موڈ پہ نہ لیجیے گا۔ تو وہاں کے جو کیونکہ وہ ریسورسز کم ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ آپ کو کم انٹریکٹ ملتے ہیں، پاپولیشن کم ہوتی ہے، تو آپ کے پاس جو چیزیں آتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، تو آپ کی جو مینس کہ مائنڈ کا جو وائڈ ہونا ہے نا وہ کم ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ یہ چیزیں نہیں سوچتے، بہت کم سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں لیکن بہت کم سوچتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کا روشو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے۔ جب سٹیز کے اندر جبکہ سٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نئے کانسیپٹ لے کے آتے ہیں، ایون اگر ہم کہیں کہ سٹیز کے لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں اور ولیجز کے بہت کم ہوتے ہیں، تو یہی اس کے اندر ایک ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو اب بٹ کائن جو تھا، اسٹارٹ میں اس کو کہا گیا تھا یہ ایک ڈیجٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار ایک ڈیجٹ ہے جو کہ ایک کمپلیکیشن میتھ کے تھرو یا سالوڈیٹی کے تھرو یا کسی لینگویج، کمپیوٹر لینگویج کے تھرو ہم نے انوینٹ کیا ہوا ہے۔ اور اب یہ کام کیسے کرے گا؟ کام یہ اس طرح کرے گا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر اس کا جو ٹوٹل فریم ورک ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کہ جس طرح اس کی سپلائی جو ہے وہ فکس ہے، 21 ملین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہالونگ ہوتی ہے، اس کی مائننگ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیلز ویڈیوز کریں گے، جسٹ یہاں پہ تھوڑا سا ٹچ دیتے۔ تو یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور بٹ کائن اسٹارٹ میں ایک ڈیجٹ تھا۔ اب اس نے آگے یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر سوچا کہ یار ہاں اس کو ہم پرسنل یوز کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹرانزیکشنس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمیں پیمنٹ چاہیے، کیونکہ اس کو اسٹارٹ میں کوئی ویلیو نہیں دے رہا تھا، تو وہ ویلیو ہم نے خود کریٹ کی۔ ڈفرینٹ لوگ آئے اس فیلڈ کے اندر، پروفیشنلز آئے، انہوں نے کہا کہ یار ہم اس کو ویلیو دے دیتے ہیں نا، کیوں نہیں ہم اس کو مانتے۔ تو پھر وہاں پہ جب اس کو ویلیو ملی تو پھر لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کیا، اور آج آل اوور دا ورلڈ یوٹیلائز۔ بٹ کائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے آج کی دنیا میں، جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اور آل اوور دا ورلڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جن کنٹریز کے اندر اس کے اوپر سینکشنز ہیں یا کچھ لائک ایشوز ہیں بٹ کائن کے ساتھ، اس وجہ سے کہ ریگولیشن کے اندر ایشو آ رہا ہے، تو وہاں پہ اس کی تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ویل ڈیولپمنٹس کنٹریز بھی اس کے اوپر، ایون جو ابھی یو کے پرائم منسٹر آئے ہیں جو کہ انڈین ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے اسی کہا کہ ہم اس کے ریگولیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم ڈیجیٹل کی طرف جاتے ہیں۔ تو بٹ کائن ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کسی بھی پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ ایک جگہ سے پیسے لے کے جا رہے ہیں، وہ 1 کروڑ ہے یا بینک کے اندر ہے یا اس طرح۔ اب اگر پہلے ہم کیس لے لیتے، اگر بینک کے اندر ہے آپ کے پیسے، اگر بینک کے اندر ہے، تو ایون آج میرے ساتھ یہ ہوا ایک واقعہ کہ جب میں اے ٹی ایم کے اوپر گیا بینک سے پیسے نکلوانے، تو وہاں پہ اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا تھا، تو وہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر ہے، تو اس وجہ سے اے ٹی ایم اگر نہ چاہے تو مجھے پیسے نہیں مل سکتے، کیونکہ اگر گورنمنٹ نہ چاہے تو میرے پیسے ہیں جو میں نے خود کمائے ہوئے ہیں، میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن میں اس کا اونر اس وجہ سے نہیں ہوں کہ وہ سینٹرلائز سسٹم میں، اور یہ میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہاں میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ڈیسنٹرلائزیشن کا بڑا اس کے اندر بینیفٹ تھا کہ آپ کے پیسے ہیں بی ٹی سی میں، آپ کسی بھی ٹائم ودرا کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ کہیں پہ یوز کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا ایک بینیفٹ تھا۔ دوسرا بینیفٹ یہ تھا کہ اگر آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے جانا ہے یا 1 لاکھ لے کے جانا ہے، جتنے بھی لے کے جانا ہے، تو اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو مینس اتنے بڑے بیگ کون اٹھائے گا، اور وہ ساری اس کے اندر آپ کو تھریٹس بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح پبلکلی پیسے نہیں لے جا سکتے، بہت سارے مینس کے ڈاکو وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، اور ادھر ادھر
چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہم بٹ کائن کی طرف آئے. اب بٹ کائن جو آپ کا پڑا ہوا ہے وہ ایک کیو آر کے اندر پڑا ہوا ہے, ایک ایڈریس کے اندر پڑا ہوا ہے, چاہے وہ کولڈ والیٹ ہے, سافٹ والیٹ ہے, سینٹرلائز ایکسچینج ہے. سینٹرلائز کی ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ سینٹرلائز پہ اگر ہم بات کریں تو پھر وہ بینک والی سسٹم آ جائے گا. تو اگر ڈی سینٹرلائز کوئی والیٹ ہے, آپ کے پاس پرائیویٹ کیز ہے, وہ آپ ایزیلی لے کے جا سکتے ہیں. اور تیسرا جو اس کا بیسٹ وہ تھا وہ یہ تھا کہ بٹ کائن جو ہے آپ ود ان سیکنڈ اس کا ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, اور جب ایک دفعہ آپ نے ٹرانزیکشن کر لی اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ریورس بھی نہیں کر سکتے, اس کے اندر آپ چینجز بھی نہیں کر سکتے. جس طرح کہ اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو آپ اگر بینک اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کسی کے تھرو, کانٹیکٹس کے تھرو, یا ایون کچھ لوگوں کو پیسے دے کے آپ اپنی اسٹیٹمنٹ لکھوا سکتے ہیں. لیکن بی ٹی سی کے اندر اگر آپ کسی کو ایڈریس دیتے تو وہ آپ کے ٹرانزیکشن آئی ڈی جب ڈالتا ہے, ٹرانزیکشن ایڈریس, تو وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ اس والیٹ کے اندر کتنے پیسے ہیں. اگر اس والیٹ کے اندر پیسے نہیں ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر پیسے نہیں ہیں, تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, مینز آپ اس انفلوئنس نہیں کر سکتے. تو یہ اس کے اندر جو سب سے بیسٹ کوالٹی تھی وہ یہ تھی. تو اس وجہ سے پھر ہمیں اب یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ زیادہ ڈیجیٹل کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ سینٹرلائز سسٹم کے اندر یا پیپر منی کے اندر ان چیزوں کے اندر کچھ خاص ہے نہیں, کیونکہ زیادہ ڈیولپمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے اس پہ سال لگتے ہیں, 10 سال 20 سال. اور جو بٹ کائن کی پالیسی ہوتی ہے وہ اگر میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے میں اس کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہوں, اس کو میں رن کروا سکتا ہوں, اور اگر کمپلیٹ میرے پاس روڈ میپ ہے تو میں اس کو کل بھی کروا سکتا ہوں. تو یہ اس کی ایک بیسٹ وہ تھی کہ ہم بٹ کائن کی طرف آئے. اور دنیا ابھی پوری دنیا جو ہے بٹ کائن کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ ابھی پاکستان کے اندر جو لاسٹ ٹائم ڈیٹا آیا تھا 2022 کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو بٹ کائن کو لوگ یوز کر رہے ہیں 26 ملین لوگ یوز کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سینٹرلائز سسٹم کے اندر ہے, کیونکہ ڈیٹا آپ کا تبھی آتا ہے جب آپ سینٹرلائز سسٹم میں ہو, آپ کو گورنمنٹ نوٹس کر رہی ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوشنس ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہو, تو وہاں سے یہ ڈیٹا آتا ہے. لیکن اگر آپ ڈیسینٹرلائز سسٹم کے اندر پھر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو یہ جو ڈیسینٹرلائز کے اندر لوگ ہیں وہ کتنے ہوں گے اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے. تو مینس کہ بہت سارے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہو 2011 کو کون جانتا تھا بٹ کائن کو, ایون ہم جب آئے 2027 میں 2017 کے اندر جو ہے مجھے بٹ کائن کا پتہ چلا کہ یار ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ اس طرح انٹرنیٹ پہ ہے, انٹرنیٹ منی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو ہمیں اتنا لیٹ میں پتہ چلا, اور ابھی جو ہم سے بعد میں لوگ آ رہے ہیں مینس کہ ابھی اویئرنیس تھوڑی زیادہ ہے, ڈیجیٹل تھوڑا زیادہ ہے, انٹرنیٹ تھوڑا زیادہ ہے, تو لوگ زیادہ اس چیز پہ ریسرچ کرتے, اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے کہ ہاں فیوچر جو ہے وہ آن لائن کا ہی ہے. سو تھینک یو ویری مچ.